واستعینوا بالصبر والصلاة. تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادت خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے. اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ ہا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں. حضرات گرامی قدر، ماہ مبارک اور ماہ رحمت کا آج 27واں روزہ ہے. چند دنوں بعد یہ مہینہ حسب معمول پچھلے سال کی طرح ہم سے رخصت ہو جائے گا، لیکن ان 27 دنوں میں ہماری آنکھوں نے جو نظارے دیکھے کہ ایسا مہینہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، ایسا مہینہ کہ جس میں مسلمان مرد و عورت، بوڑھے و جوان، بالغ و نابالغ اپنے رب کی طرف متوجہ. ایک ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں دلوں کی نرمی، ہاتھوں کی سخاوت، عبادت میں پختگی اور رب سے جو لو لگانے کا معاملہ ہے وہ اس کے سوا اور کسی دوسرے مہینے میں ہمیں نظر نہیں آتا. یہ تو ہم انسانوں اور مسلمانوں کا حال کہ ہم نے اس مہینے کو بڑی عزت اور احترام دیا، اپنے آپ کو اس مہینے میں تیار کیا، اپنے آپ کو تھکایا، رات رات بھر ہم کھڑے رہے، باوجود اس کے کہ نیند کا غلبہ تھا ہم نہیں سوئے، باوجود اس کے کہ مال اور دولت سے بڑی محبت تھی لیکن نکالا، اپنے ہاتھوں سے نکالا اس مال کو. ہم نے اس مہینے کو یقین جانیے بڑی عزت اور بڑا احترام دیا، لیکن رب کی طرف سے بھی اس مہینے کی عزت اور تقریم میں کوئی کمی نہیں. جہاں رب نے ہمیں توفیق دی اس کی عبادت کی شوق اور جذبات سے، اس سے مانگنے کی، اس سے جڑنے کی، اس کی طرف متوجہ ہونے کی، وہیں رب نے اس مہینے کو اتنا احترام دیا کہ ایک بندہ عام دنوں میں اپنی مغفرت، اپنی نجات اور اپنی کامیابی کے لیے تگ و دو اور کوششیں کرتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ رب کے نظر میں اتنا محترم کہ تھوک کے بھاؤ وَلِلَّهِ اُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. یقین جانیے پورے سال میں ایسی راتیں نہیں کہ جس میں رب تھوک کے بھاؤ یعنی لا تعداد لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اپنی طرف سے. پورے سال ایسی راتیں نہیں آتی. یہ رمضان کا احترام رب کی نظر میں اتنا بابرکت مہینہ. ہم نے ساری چیزیں ہماری آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن چند دن رہے، ابھی 3 یا 4 دنوں بعد میں یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا ہم سے.
کتنے لوگ سعادت مند ہوں گے کہ جنہوں نے اس مہینے کا حق ادا کیا ہوگا. کتنے ہم جیسے گنہگار ہوں گے کہ جن کے لیے رمضان آیا اور گیا، نہ اس کی رحمتیں حاصل کر پائے ڈھنگ سے، نہ اللہ کی مغفرت کا کوئی یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی اللہ نے ان لوگوں کی لسٹ میں لکھا ہو کہ اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا. امید تو پوری، لیکن ایک حق ادا نہیں کر پائے. کیا خیال ہے اگلی بار موقع ملے گا کسی کو؟ کتنے لوگ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سال رمضان سے ملاقات ہوگی؟ اللہ عافیت اور تندرستی سے سالوں سال اس سے ملاقات کرائے ہم سب کی. لیکن کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے؟ کتنے نوجوان، بوڑھوں کو چھوڑیے آپ، اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم بھی 60 70 80 پار کر کے پھر اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کتنے جوان مرد اور عورت حادثات کی وفات پا کر دنیا سے چلے گئے ایک دم. رمضان نصیب نہیں ہوگی. کون گارنٹی لے سکتا ہے کہ اگلے سال پھر یہ نظارہ ہم لوگ دیکھیں، اللہ کی رحمتوں کو بکھرنے کا، اللہ کی مغفرت کے بٹنے کا، مسلمانوں کی آپ سے محبت کا، نرمی کا، غمخواری کا، ایک دوسرے کی مدد کا، ایک دوسرے سے محبت کا. یہ نظارہ پھر رمضان کے اندر ہم دیکھیں. کون گارنٹی لے سکتا ہے؟ کوئی جوان گارنٹی لے سکتا ہے، کوئی بوڑھا لے سکتا ہے، کوئی مرد اور عورت لے سکتے، کوئی نہیں لے سکتا. تو پہلا غم تو یہ کہ یہ مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے، اب یہ رحمتوں کے بادل چھٹیں گے، شیطان کا غلبہ دنیا میں واپس آئے. نہ جانے اگلے سال واپس یہ ملاقات کرے نہ کرے. اور دوسرا جو تکلیف دہ چیز ہر صاحب بصیرت، ہر اس دل کی جس دل میں اللہ کی تھوڑی بہت بھی محبت ہے، جو اپنے مرنے کو یاد رکھتا ہے، ہر اس دل کی یہ تڑپ ہے جو اقبال نے ان الفاظ کے اندر بیان کی. رہ گئی ہے رسم عزا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی ہے رسم عزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا ہے تلقین غزالی نہ رہی. مسجدیں مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کہ اب مسجدیں خون کے آنسو روئے گی. وہ مسجدیں کہ جو ایک پورے مہینے تک پر رونق تھی، اب اس مسجدوں کے رونے کے دن شروع ہونے والے. اب ہم میں سے ایک بڑی تعداد ان مسجدوں سے سلام پھیرنے والی. اب ہم میں سے کئی مرد اور کئی عورتیں کہ جنہوں نے مہینے بھر تک رب کی عبادت نہیں کی، رمضان کے مہینے کی عبادت کی، جنہوں نے اللہ کو رب نہیں مانا، جنہوں نے رمضان کے مہینے کو اپنا رب مانا، وہ سارے لوگ اللہ کے گھروں کو بلکتا ہوا چھوڑ کے جائیں گے، اللہ کی مسجدوں کو خالی کر کے بے رونق کر کے جائیں گے. نور کی برکھا جن عمارتوں پہ برستی ہے، ان عمارتوں کو خالی اور سنسان کر کے وہ اپنے تجارتوں میں، اپنی موج و مستی میں، اپنی غفلت میں، اپنی دکانوں میں، اپنے دھندے میں مشغول ہو جائیں گے. ایسا باور کروائیں گے کہ نہیں، ہمارا تعلق اللہ سے نہیں تھا، ہمارا تعلق خاص طور سے ایک مہینے سے تھا جس مہینے میں ہم نے چھٹیاں بتائی اور رب کی عبادت کی. یہ ماحول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، غور تو کرو. آخر وجہ کیا ہے کہ رمضان میں پابندی سے نوافل پڑھنے والا، ایک ایک گھنٹے تک تراویح میں اپنے پیروں کو کھڑا کرنے والا، نفل عبادت پہ چھوڑ دینے والا، 11 مہینے اس عبادت سے جو عبادت اللہ نے اس کو مرتے دم تک فرض کی ہے، جس کے پڑے بغیر چھٹکارا نہیں،
جس کو پڑھے بغیر مسلمان نہیں، اس عبادت سے 11 مہینے کیوں منہ پھیر لیتا ہے؟ کیا وجہ سے؟ دوسری ساری عبادتیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں کر لیتا ہے، صدقہ و خیرات بھی دے دیتا ہے، حج و عمرہ پہ بھی چلا جاتا ہے، صلہ رحمی بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن سب سے اول عبادت دنیا اور آخرت کی نماز، ہم لوگ اس سے کیوں منہ پھیر لیتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اور کبھی کیا اس بات پہ غور کیا کہ 1 مہینے تک ہم جو اللہ کے سامنے روئے، ہم جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہم نے جو ہمارے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہم نے 1 گھنٹے جو تراویح پڑھی، ہم نے رات بیداری کی، شب بیداری کی، ہم نے تلاوت قرآن کی، کیا وہ ان میں سے ایک بھی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کیا رمضان کی رحمتیں ہم نے حاصل کی؟ کیا رمضان میں جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا تھا، کیا ہمارا نام اس میں داخل ہوا کہ نہیں؟ کبھی غور کیا؟ رمضان کے بعد، رمضان کے بعد کی زندگی، رمضان کے بعد کی زندگی ہر انسان کی اپنے انجام کو ثابت کرتی ہے۔ اگر رمضان کے بعد کی عبادتیں جاری ہے، رمضان کے بعد بھی نمازوں میں پابندی جاری ہے، رمضان کے بعد بھی قرآن سے تعلق جاری ہے، رمضان کے بعد بھی رب سے جڑاؤ جاری ہے، تو جان لیجئے پر امید بات ہے کہ رمضان کی ایک ایک نیکی اللہ نے قبول کی، ایک ایک دعا اللہ نے قبول کی۔ لیکن اگر رمضان کے بعد ہم نے اللہ کے گھروں کو سنسان چھوڑ کر اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا، ہماری زندگی کا پورا پلٹا ہم نے ہمارے ہاتھوں کر دیا، رمضان میں بننے والے شیڈول میں ایک چیز بھی ہم نے رمضان کے بعد باقی نہیں رکھی، اللہ کی قسم ہے، غور کر لیں اس بات پر کہ شاید رب نے ایک بھی عبادت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہماری۔ اور اگر یہ خیال ہے کہ رمضان میں خوب مال مانگا اور رمضان کے بعد خوب مال آ رہا، چاروں طرف سے مزدوریاں ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، تو جان لیجئے دنیا میں ملنے والی کمائی اور پیسہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ خوب دولت دے رہا ہے، خوب مال دے رہا ہے، خوب اولاد دے رہا ہے، اس کا مطلب اللہ راضی ہے ہم سے۔ اللہ نے کافروں کو خوب مال دیا، خوب اولاد دی، خوب عیش و آرام دیا۔ رمضان کے بعد کی زندگی طے کرے گی ہمارا انجام۔ صرف رمضان تک عبادت ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر، کب تک؟ جب تک دنیا میں جی رہا ہے تب تک، جب تک موت نہ آئے تب تک عبادت کر۔ ہم کرتے ہیں؟ اقبال نے کہا مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ مرثیہ خواہ کہتے ہیں غم کرنے والے کو، پھوٹ پھوٹ کر رونے والے کو، چنگھاڑے مار مار کر درد سے آوازیں نکال نکال کے رونے والے کو مرثیہ خواہ کہتے ہیں، کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے، مسجدیں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ نمازی نہ رہے جیسے محمد مصطفیٰ نے نمازی تیار کیے تھے، وہ نمازی کہ جن کی نمازیں تلواروں کے سائے میں ہوتی تھی، وہ نمازی کہ جب جن کے سامنے میدان جنگ میں کفار ہوتے تھے اور نماز کا وقت ہوتا تھا، ان کا رب کہتا تھا تلواریں لہرائی ہے تمہارے سروں پر، توپ کے دہانے پہ کھڑے ہو، موت سر پہ منڈرا رہی ہے، سن لو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنو تم پر نماز اپنے وقتوں پہ فرض ہے۔ سارے محمد مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک جماعت کافروں کو روک رہی ہے،
یہ وہ نماز ہے کہ جنہوں نے تیغ اور تلواروں کے سائے میں نمازیں نہیں چھوڑی. ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، چھوٹے چھوٹے کاموں پر، چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر اللہ کے گھروں کو خیر آباد کہہ کے دنیا میں پڑھ کر اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی وہ صاحب اوصاف ذاتی نہ رہے. میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے آخری ایام، رمضان کا آخری خطبہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات کہہ دی جائے کہ جو یہاں لگ جائے. انسانوں کو، مومنوں کو ان کا انجام یاد دلا دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ تمہاری رمضان بعد کی یہ غفلت تمہیں رب کے دربار میں ذلیل اور رسوا کر دے گی، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت برباد کر دے گی. قرآن سنیں، تلاوت قرآن ہم نے کی دنیا میں. ہمارے سامنے تلاوت قرآن کے دوران یہ آیت بھی آئی ہوگی کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا قرآن میں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان رب کے سامنے آئے گا. رب، میں دنیا میں اچھا بھلا دیکھنے والے تھا، قبر سے اٹھ کے تیرے سامنے آیا ہوں، اللہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ ربی لما حشرتنی اعمی. اللہ نے وجہ پہلے بیان کری، مومن اعرض عن ذکری، دو ہمارے ذکر سے غافل ہو، ہمارے ذکر سے منہ پھیرے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن اللہ کا ذکر ہے، یہ نماز اللہ کا ذکر ہے. ان دو کو قرآن میں ذکر کا، جو ذکر سے منہ پھیرے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہے. زندگی تنگ یعنی زندگی جینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری تنگ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا معیشت ضنکا سے مراد قبر کی زندگی، یعنی دنیا، قبر اور حشر. ایک ہی آیت میں تین طرح کے عذاب بتائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادتوں سے منہ پھیر کے چلتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر کے چلتے ہیں. تین طرح کے عذاب، دنیاوی زندگی تنگ، مشکلات، پریشانی، ایک تکلیف جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے، جسمانی، دماغی، روحانی بے اطمینانی زندگی دنیا میں، اور آخرت میں زندگی تنگ. قبر اس طریقے سے انسان کو دبوچتی ہے، اللہ کے نبی نے اشارے سے بتایا اس طریقے سے تنگ ہو جاتی ہے قبر اس کی جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے. جہنم کی کھڑکی اللہ کھول دیتا اس کے قبر کے اندر. عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے عذاب دینے آتے ہیں. سب سے پہلے عذاب کے فرشتوں کو عذاب دینے سے روکنے والی عبادت نماز ہے، اور وہ ہمارے کھاتے میں نہیں ہے رمضان کے بعد. قبر کی زندگی تنگ، دنیا کی زندگی تنگ، اور آخرت میں کہہ رہا ہے ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اللہ اندھا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں دیکھنے والا تھا. اللہ کیا دے گا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے اس کو بھلا دیا. ہر سال نصیحت ہوتی ہے، رمضان کے آخری جمعے میں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے یہی نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں رمضان کے بعد کی زندگی تمہارے آخرت کا انجام ثابت کرے گی. اس زندگی کو سنوارو. یہ رمضان تو رب نے تم سے عبادت کروائی ہے اس لیے تاکہ اس کا اثر سال بھر رہ جائے، ورنہ تم عبادت کرتے تو پورے سال کرتے، اس مہینے تو رب نے تم سے کروائی. جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں. اور کئی بدبخت مولوی ایسے بھی ہیں کہ اس رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی
امت کو توڑنے سے نہیں چوکتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو رمضان میں ایسا دین سکھاتے, ایسا اللہ کا ڈر سکھاتے کہ وہ ڈر ان کو سال بھر اور زندگی بھر اللہ سے جوڑ کے رکھتا اور اللہ کی عبادت میں لگا کے رکھتا. لیکن ظالموں نے اس مقدس مہینے کو بھی آپس میں لان تان کا مہینہ بنا دیا, ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے کا مہینہ بنا دیا, ایک دوسرے پر جھوٹے الزام لگانے کا مہینہ بنا دیا. یہ ایسے, یہ گستاخ, یہ ولیوں کو نہیں مانتے, یہ ان کو نہیں مانتے, ان سے دور رہو, ان سے یہ ایسے, یہ ایسے. پورے مہینے ان کی انرجی یہی کھپ گئی. اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے کافر عوام ہے یہ انہی کے مسلک کی عوام, سب سے پہلے اللہ سے بغاوت کرنے والے یہی لوگ, کیونکہ ان کے مولویوں نے ان ظالموں کو یہی تعلیم دی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو اللہ کا دین دکھاتے اور سکھاتے, عقیدے کی اصلاح, سوال کرو جواب دو, یہ گستاخی وہ گستاخی. جب قبر میں کیڑے پڑیں گے تب پتہ چلے گا کہ کون گستاخ تھا اور کون گستاخ نہیں تھا. جب کوڑے پڑیں گے اللہ کے گھر سے, جو صحیح تعلیم دینی چاہیے وہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے, بس لوگوں کو لڑانا ہے, مسلمانوں میں نفرتیں ڈالنی ہے, مسلمانوں کو توڑنا ہے. ایسی تقریریں ایسے جلسے کروائے جاتے ہیں. دلیل ہوتی اور حق ہوتا تو یہ جمع کفیر آج ان کو منہ پہ لات مار کے لعنت بھیج کے یہاں نہیں آتا. کائے کی دلیل اور کائے کا حق؟ حق اللہ کا کتاب, اللہ کے قرآن میں اور مصطفیٰ کے فرمان میں, اور اللہ نے تمہارے نصیبے میں نہیں رکھا یہ حق. تمہیں تمہارے باپ دادوں کا, پیروں کا, فقیروں کا, گجروں کا, خسروں کا اور روسیوں کا دین مبارک. ہمیں وہ دین مبارک جو مدینے اور مکے میں اترا. لوگوں کو بتانا کیا تھا اس مہینے میں, بتایا کیا گیا. میرے بھائی اور دوستوں, اپنے انجام کی فکر کریں. ہر آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ اس رمضان میں ہم نے کیا حاصل کیا. جان لیں دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت کے اندر رسوائی ہے. اگر ہمارے کھاتے میں زندگی بھر کی عبادت نہیں ہے, کیا لے کے جائیں گے آپ؟ کس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں؟ آؤ رب کا قرآن پڑھو, اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ اپنے قرآن میں قیامت کی پڑھو قرآن. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. اللہ کا قرآن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. شروعات اللہ نے یہاں سے کی. سورہ معارج, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. مجرم انسان, جرم کرنے والا, اور مجرم کون ہے؟ سورہ مدثر میں جا کے پوچھو کہ جنتی جہنم میں سے پوچھیں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین, سورہ مدثر 29واں پارہ. جنتی جنت میں بیٹھے بیٹھے کن سے پوچھ رہے ہیں؟ مجرموں سے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما سلککم فی سقر, آخر جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ کیا وجہ ہے دوزخ میں تم جل رہے ہو, رو رہے ہو, گڑگڑا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے, ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا تھا. نمازی کون ہوتا ہے؟ جمعہ پڑھنے والا, رمضان میں پابندی سے نماز پڑھنے والا. کون ہوتا ہے نمازی؟ یا 5 وقتہ پڑھنے والا. نمازی کسے کہتے ہیں؟ جمعہ صرف رمضان میں نماز پڑھنے والے کو تو رمضان ہی کہتے ہیں, نمازی تھوڑی کہتے. مجرم کہا اس کو کہ مجرموں سے پوچھیں گے, اور پہلا جرم جہنم میں جانے کا کیا بتایا؟ نماز نہیں پڑھتے. اور یہاں فرمایا مجرم جب اللہ کے عذاب کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, اللہ تعالیٰ یہ عذاب سے مجھے بچا لے. کن کے لیے دوڑ رہے ہیں آپ؟ کن کن کا نام لیا اللہ؟ ببنی,
سب سے محبوب چیز اولاد، سب سے محبوب چیز انسان کی اولاد، اولاد میں بھی بیٹے۔ اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ کھولیے سورہ معارج 29واں پارہ، قرآن کہہ رہا ہے انسان اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ کل قیامت کے دن جہنم میں جا کے اللہ سے کہے گا اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے بیٹے لے لے۔ جس کے پاس بیٹے نہیں ہوگی وہ کیا دے گا؟ وہ صاحبتہ وآخی، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، وہ فصیلتہ التی تؤوی، میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے۔ یہ لوگ کہیں گے قیامت کے دن، کیا ہم چاہتے ہیں ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو؟ یا یہ کہہ دیں رب کا قرآن جھوٹا، رب کا قرآن سچا، کہ لوگ کہیں گے جہنم میں جا کے اتنے خود غرض ہو جائیں گے کہ فدیے میں عذاب سے بچنے کے لیے بیوی کو، بچوں کو، اولاد کو، دوستوں کو، احباب کو، بھائیوں کو، سب کو دیں گے۔ ہمارا شمار تو نہیں ہو جائے گا اس کے اندر میرے بھائی۔ کس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ کس کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں؟ چند روزہ زندگی، کوئی جس کا بھروسہ نہیں کہ یہاں سے قدم نیچے رکھے مصلے تک نہ پہنچ پائے اور اللہ کا فرشتہ کے روح قبض کر لے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ پچھلے سالوں میں تو ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ منبر و محراب سے روح قبض ہوئی لوگوں کی، کیسے کیسے حادثے ہم نے دیکھے۔ کس خواب غفلت میں ہم لوگ؟ میرے بھائیوں غور تو کرو۔ آدمی کہہ سکتا ہے اتنی نیکیوں کو جائے ہو سکتی ہے، اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ سے کہیں گے اللہ میں صاف دل لے کے آیا ہوں، کسی کا برا نہیں سوچتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں عبادت نہیں کرتے لیکن دل صاف ہے ہمارا۔ چلو اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ میں صاف دل لے کے آیا ہوں، اللہ میں نے غریبوں کو خوب پیسہ دیا ہے، لاکھوں روپے کی زکات ہر سال لوگوں کو دیتا تھا اپنے مال میں سے۔ اے اللہ میں نے بہت عمرے کی ہے، اے اللہ میں نے حج کیا ہے، اے اللہ رمضان کی نمازیں پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، تراویح پڑھی ہے۔ یقین جانیے ساری نیکی اللہ کے سامنے رکھنا، آپ جانے، آپ کا رب جانے اور آپ کا پیغمبر جانے کہ کیا آپ کے ساتھ جواب ہوگا۔ میرا کام تو یہ ہے کہ آپ کے اس سوال کے جواب میں میرے نبی نے جو سوال کھڑا کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دو۔ انسان ساری نیکیاں پیش کر سکتا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ زکات روکو اس کو تھوڑا دیر، زکات بعد میں، عمرہ بعد میں، حج بعد میں، دل صاحب ہے کوئی بات نہیں سائیڈ میں آ، پہلے نیکی ہے سب سائیڈ میں رکھ پہلے، لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کا کھاتا چیک کرو۔ اول ما یحاسب بہ العبد بصلاتہ، میرے نبی نے فرمایا، کوئی شک کر سکتا ہے نبی کی بات پر؟ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے ایک بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَإِن صَلَحَتْ، نماز صحیح ہوئی، پوری ہوئی، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، کامیاب ہوا، جہنم سے نجات دے دی گئی اس کو۔ وَإِن فَسَدَتْ، نماز میں بگاڑ ہوا، ٹوٹی پھوٹی نماز ہوئی، صرف جمعہ، صرف رمضان، یا صرف جنازے کی نماز، یا کبھی کبھار کی نماز، یا من چاہی نماز، وقت ملا تو پڑھ لی، نہیں ملا چھوڑ دی، ایسی ساری نمازیں فَإِن فَسَدَتْ کے اندر آتی ہے۔ نماز میں بگاڑ ہوا، کمی ہوئی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، نبی نے فرمایا برباد ہوا اور ناکام ہوا اور نقصان میں پڑا۔ کیا نقصان، کیا بربادی؟ اللہ کے نبی سے پوچھتے جائے، جواب لیتے جائے، ساری نیکی بعد میں، حج بعد، زکات بعد، روزہ بعد، دل کا صاف ہونا بعد، صلہ رحمی بعد، سب نیکیاں بعد میں، سب سے پہلی نیکی پوچھے گی نماز۔ اس میں کمی ہوئی، سارے برباد نیکی۔ کتنا ہی آپ دل صاف رکھ لو،
اللہ کے نبی فرماتے بربادی اور ناکامی کیسی بربادی. اور آگے آئے مشکات اٹھائیں بیہقی اور مسند احمد کے حوالے سے صاحب مشکات نے حسن درجے کی روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے, ابو ہریرہ کہتے عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے میرے نبی سے سنا, آپ نے فرمایا من حافظ علیہا, جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے کل قیامت دن کانت لہو یوم القیامت نور و برہان و نجات یوم القیامت, اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. نور کیا کام آتا ہے؟ روشنی. پل صراط, میدان محشر سے جنت کے گیٹ تک ایک پل ہوگا, اندھیرے میں ہوگا, نیچے جہنم ہوگی. اس پل سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا اندھیرے میں, اور یہ نور کام آئے گا. جس نے نماز کی حفاظت کی اللہ اس کو نور دے گا. برہان, برہان یعنی دلیل کہ یہ کامیاب ہے, یا اس بات کی دلیل, یا یہ مسلمان ہے اس بات کی دلیل. اور نجات, جہنم سے نجات ملے گی. کس کو؟ جو نماز پڑھتا ہے. نہیں, ایسا نہیں کہا. حافظ علیہا, جو نماز کی حفاظت کرتا ہے. حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ہمیشہ دل و دماغ میں خیال رہتا ہے چھوٹے نہیں, ٹوٹے نہیں, کمی نہ ہو, وقت نکل نہ جائے. ہمیشہ دل و دماغ میں یہ بات رہتی ہے. حفاظت اس سے کی جاتی ہے. شیطان اچکا نہ دے میری نماز کو, دھندا میری نماز سے روک نہ دے مجھے, میرا دوست مجھ سے نماز سے نہ روک دے. ہمیشہ نماز کی حفاظت کرتا تھا. اس کے لیے نجات ہے, دلیل ہے اور نور ہے. من لم یحافظ علیہا, آگے فرمایا جو اس کی حفاظت نہیں کرتا, نماز کی حفاظت نہیں کرتا, اس کی پرواہ نہیں ہے, پڑھی نہیں پڑھی, وقت ملا تو پڑھ لی, مشغول ہو گئے, چھوڑ دی, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی دماغ میں ٹینشن نہیں کہ نماز چھوڑ گئی, حفاظت نہیں کی اس کی. کیا کہا؟ من لم لہ نور ولا برہان ولا نجات, نہ اس کے لیے نور ہوگا, نہ اس کے لیے دلیل ہوگی, نہ اس کو نجات ملے گی. کانا یوم القیامت, آگے کے الفاظ دل کو چیر کے رکھ دیں گے. کانا یوم القیامت ما قارون والفرعون والحامان وابی بن خلف, قیامت کے دن بے نمازی, نماز چھوڑنے والا قارون کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. عام کافروں کے ساتھ نہیں, ان کافروں کے ساتھ میں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہا, رب کہا, ان کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا. کیا خیال ہے؟ کتنی عمریں ہو رہی ہے, کتنا وقت جا رہا ہے, گھر سے مسجد تک نہیں آ پا رہے ہیں. کیا ہاتھ میں لے کے جائیں گے, کون کیا لے کے گیا وہ روز دیکھتے ہیں. کوئی جوان, کوئی بوڑھا, کوئی مرد, کوئی عورت, کتنے لوگوں کو فکر ہے اپنے انجام کی. کیا اللہ کے پاس قبر کے اندر لے کے گیا آدمی. یہ چیزیں نجات دلانے والی تو یہ چھوڑ کے جا رہا. میرے بھائی اور دوستوں, کتنی آیتیں قرآن کے اندر اسی نماز کے تعلق سے. کتنا قرآن پڑھے آپ کے سامنے کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ رمضان کے بعد بھی عبادت کرنی ہے. کتنی آیتیں بتائیں آپ. 3 دن رہے صرف, ان 3 دنوں میں اب مانگنے کی چیز صرف ایک چیز مانگے, اللہ ہدایت دے دے, بس سب کچھ مانگ لیا ہوگا آپ نے, کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ مانگ لیا ہوگا. اب باقی ایک شب قدر باقی رہی ہے, شاید ہو سکتا ہے 29 شب قدر. اپنی تقدیروں کے فیصلے کروا لیں, اللہ سے عبادت میں پابندی مانگ لیں, نماز کی پابندی مانگ لیں, مرتے دم تک مسلمان ہونے کی حالت میں رہے, یہ چیز مانگ لیں. ورنہ حالات روز تبدیل ہو رہے ہیں, روز کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو مرتد بنا دیا جائے, کافر بنا دیا جائے, اسلام سے پھیر دیا جائے. ڈیلی خبریں سنتے ہیں, آج وہ مسجد گئی, کل وہ مسجد گئی, پرسوں وہ مسجد گئی. کون حفاظت کرے گا؟ جمعہ پڑھنے والا, رمضان پڑھنے والا,
کون اللہ کے گھروں کی حفاظت، امت کی کون حفاظت کرے، قرآن کی کون حفاظت کرے گا، نبی کے ناموس کی کون حفاظت کرے گا؟ یہ رمضانی، یہ جمعے والے اپنے آپ کو ان لوگوں کی فہرست میں کرو جو نمازی کہلاتے ہیں، ورنہ کل قیامت کی دن تو حکم یہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ کیا خیال ہے کل قیامت کے دن فرعون قارون کے ساتھ کھڑا ہونا؟ اپنے انجام کی فکر کرے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دھندا، یہ تجارت، یہ مال، یہ دولت ساری یہی کی نہیں رہے گی۔ ایک چیز ہے جو دنیا میں بھی مسلمان ثابت کرتی ہے اور آخرت میں بھی مسلمان ثابت کرتی ہے، یہ مال مسلمان ثابت نہیں کرے گا، یہ دوست مسلمان ثابت نہیں کریں گے، یہ بیوی بچے مسلمان ثابت نہیں کریں گے، یہ دنیا کی محبت مسلمان ثابت نہیں کرے گی، سارا یہی چھوڑ کے جائیں گے۔ مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے سب سے اول عبادت نماز ہے، اس کی حفاظت کی دعائیں مانگیں، اس کی پابندی کی دعائیں مانگیں، 3-4 دن کوشش کریں کہ اس کا اثر پوری زندگی پہ لاگو ہو جائے، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگیوں کی تبدیل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو قبول فرما، اے اللہ اس رمضان میں جتنی عبادتیں کی ان تمام عبادات کو قبول فرما، اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اپنے انجام کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ رمضان کے بعد بھی اے اللہ تیری عبادت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ عبادت کرنا آسان کر دے، نیکی کرنا آسان کر دے، برائی کرنا مشکل کر دے، اے اللہ رب العالمین دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اے اللہ ہمارے جان کی، ہمارے مال کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین جو دنیا میں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض میں راحت فرما، جو بے سہارا ہے اے اللہ رب العالمین تو ان کا سہارا بن جا، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا تندرستی عطا فرما، جو اللہ دنیا کے اندر مظلوم ہے ان کی تو مدد فرما، جو قید و بند میں ہے اے اللہ اپنی طرف سے رہائی کے پروانے ان کے لیے صادر فرما دے، اے اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہ رہے ہیں اے اللہ ان کو اتفاق اتحاد کے ساتھ امن و آشتی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے سہارا کا سہارا بن جا، مقروضوں کا مددگار بن جا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے، ان کی سازشوں کو ان کے منہ پہ مار دے، اے اللہ ان ظالموں کے مکر سے ان کی سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آخرت کے تمام مرحلوں کے اندر قبر سے لے کے حشر تک جتنے مرحلے ہیں تمام مراحل کے اندر اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، اے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو قبر حشر جہنم کے عذاب سے بچا، اپنے رحم و کرم سے ان کے گناہوں کی مغفرت کرتے ہوئے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کے پیچھے ہمیں دنیا میں جو باقی رکھا ہے اے اللہ ہمیں ہدایت کی زندگی نصیب فرما، عبادت کی زندگی نصیب فرما، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپتے ہوئے آخرت میں تمام مرحلوں میں اے اللہ کامیابی عطا فرما، اور آخر میں جنت الفردوس میں انبیاء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔